الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری محمد ذکی اللہ کیفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی رمضان المبارک کی 26ویں
سحری ٹرانسمیشن میں شہر رمضان میں اس وقت ہمیں ہمارے بہت سے ڈفرینٹ نیٹ ورکس پہ ڈفرینٹ چینلز پہ ویورز دیکھ رہے ہیں. 24 نیوز HD کے ویورز کو ویلکم کریں گے, سٹی 42, سٹی 41 اینڈ روہی کے ویورز کو. ویورز, آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی ایک سمپل سی چیز ہے, لیکن اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہمارے پاس کم ہوتی ہے. مریض کی عیادت ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ویورز, ویسے تو آف کورس کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, تندرستی ہزار نعمت ہے, ہیلتھ از ویلتھ. انسان کے پاس اور کچھ ہو یا نہ ہو, اگر صحت ہوتی ہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر انسان کی طبیعت خراب ہو یا کسی اپنے کی طبیعت خراب ہو اور کسی میجر بیماری میں وہ مبتلا ہو جائے, تو جب اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, یا خیال ویسے تو رکھنا چاہیے اور یہ سنت ہے, لیکن جب ہم اس کا خیال رکھتے ہیں تو پوری لائف اور لائف سٹائل ڈسٹرپٹ بھی ہو جاتا ہے. اور اگر خود انسان بیمار ہو جائے تو انسان اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ کب ہم اس ٹینشن سے باہر نکلیں گے, کب ہماری سچویشن, ہمارے حالات بہتر ہوں گے. لیکن کیا مریض کی عیادت کے بھی کوئی اصول ہیں, کوئی ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے؟ بڑی دفعہ لوگ مریض کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے یا ان فیملی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں, لیکن ایکچولی ان کے وہاں پہ پہنچنے سے مدد کے بجائے دوسرا انسان تکلیف میں یا پرابلم میں آ جاتا ہے. پھر بڑی دفعہ لوگ جب مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں یا خیال رکھنے جاتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں, یا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جلی کٹی سنا دیتے ہیں, کہ دوسرا انسان یہی سوچتا ہے کہ آپ نہ ہی آتے تو بہتر ہے. تو یہ تو کچھ دنیاوی باتیں ہیں, بٹ آف کورس کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں مریض کی عیادت سے ریلیٹڈ, ہم ڈسکس کریں گے. لیکن میرے بہت ہی پیارے بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں, ڈیلی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں, ہمیں نعت کے سفر پہ لے کے جاتے ہیں. پیر سید محمد مقدس قادمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام. اچھا بھیا, آپ کی اگر ہم اچھی عادات کی بات کریں تو اتنی لمبی لسٹ ہے کہ وہ شاید ہم ساری زندگی اسٹیٹ کرتے رہے تو ختم نہیں ہوگا. رب تعالیٰ کا آپ پہ بہت خاص کرم ہے, اور اس کے علاوہ جس خاندان سے آپ بلونگ کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کچھ ایسا ہے. لیکن مریض کی عیادت کی جب بات کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو یا کوئی کسی پرابلم میں ہو یا ٹربل میں ہو, تو میں نے دیکھا ہے کہ, اور میں نے سنا بھی ہے کہ آپ ہمیشہ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں. دیکھیں اس میں چونکہ ہم نے بزرگوں سے جو سیکھا ہے وہی آگے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی انداز کو لے کے چلیں, انہیں ایک اقدار کو لے کے چلیں. تو یہ اسلام نے اس حوالے سے بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دیا. آپ نے جو بات کی ہے وہ عین اسلام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مریض کہیں آپ اس کی عیادت کی بجائے رحمت کی بجائے زحمت بننا شروع کر دیں. یہ بہت اہم آپ نے جو نا ایک بات کی ہے. میں ایک بات کہہ سکتی ہوں ایز اے وومن, میں آپ کے ساتھ یہ چیز ضرور شیئر کرنا چاہوں گی ویورز, کہ میرے دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد لوگوں کا آنا اور ملنا ڈیفینیٹلی اچھا لگتا ہے, لیکن اسپیشلی جب آپ سرجری سے گزرے ہوں اور آپ کی طبیعت اتنی ٹھیک نہ ہو اور بچے کو آپ نے اٹینڈ کرنا ہو, اور رشتہ دار یا فرینڈز جو ہیں وہ آ کے 2-3 گھنٹے آ کے بیٹھ جائیں, تو بہت سے ایسی معمولات اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں بچے کے پیدائش کے بعد, جو آپ نہیں کر پاتے, اور آپ کا بچہ بھی سفر کرتا ہے اور ایز اے وومن بھی آپ سفر کر رہے ہوتے ہو, اور آپ کہہ نہیں سکتے کہ جی آپ کب جائیں گے, کیونکہ بزرگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, قریبی دوست بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی کبھی بھائی بہن بیٹھے ہوتے ہیں. تو بالکل میں ایک چھوٹا ایگزامپل دے رہی ہوں. صحیح کہہ رہی. آداب عیادت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ آپ کم سے کم بیٹھیں. یہ دیکھیں یہ کیسی بات ہے. جبکہ دوسری طرف اہمیت یہ ہے کہ آپ اگر مریض کا پتہ کرنے جا رہے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جنت کے باغات میں وہ انسان چرتا ہے, یعنی کھانا پینے جسے کہتے ہیں, یعنی جتنا دیر وہ بیٹھتا ہے وہ جنت کے باغات, لیکن اس وقت تک جب تک آپ اس کے لیے جنت ہیں. اب اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نا, اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہے, اب دیکھو نا سگریٹ نہ پیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, اب یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہوا نا. اس طرح کی باتیں لوگ جلی کٹی سنا دیتے, اگلا بندہ کہتا ہے کہ تسی کیوں آئے ہو,
مطلب اللہ معافی دے، اگلا بندہ موت کے فرشتے کی طرح اگلے کے سر پہ برآمد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو لوگ اکثر کرتے ہیں، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں ویورز جہاں پہ آپ کا جانا اور اگلے کو ایکسپوز کرنا اس کی صحت کے لیے بہت ڈینجرس ہوتا ہے۔ اب جس انسان وہ مریض سے مریض تر ہوتا جاتا ہے، کیمو تھراپی جس انسان کی ہوتی ہے کینسر کے بعد یا ریڈیشن، ان کا امیون سسٹم 0/0 ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ اور میں اپنے جراثیم لے کے جب ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہم سب میں بہت سے ایسے جرمز ہیں جو ہم کیری کرتے ہیں، اگلے کا امیون سسٹم جو کہتا ہے نا بھٹا بیٹھ جاتا ہے، تو ہم تکلیف زیادہ دے رہے ہوتے ہیں آسانی کے بجائے۔ تو اس میں جو اصول ہیں اسلام کے حوالے سے وہ یہ کہ مریض کا جا کے آپ صدقہ دیجئے۔ انشاءاللہ علماء آئیں گے اس پہ بات کریں گے، چونکہ آج جس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بہت عظیم المرتبت، میں کہتا ہوں کہ اگر اس ہستی کے بارے میں یہ وقت بہت کم ہے، لیکن اس حوالے سے ایک دو جملہ اور میں کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ مریض کی عیادت کی جائے اور اس کا صدقہ نکالا جائے، اور دوسری یہ کہ ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو ہم الٹ کرتے ہیں۔ کیا بلا؟ مریض ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے جی وہ ہمارے لیے دعا کیجئے گا جی، جبکہ رسالت امام فرماتے ہیں کہ آپ مریض سے جو ہے وہ دعا طلب کریں۔ یہ کیسی بات ہے کہ آپ مریض سے دعا طلب کیجئے، اور کیونکہ خدا جو ہے وہ اس پہ مہربان ہوتا ہے، اس لیے اس سے جو اور اس کی دعا کو جو ہے رد بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ انسان جتنی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے وہ زندگی کی اور موت کی جو کشمکش کے بیچ میں ہوتا ہے نا، رب تعالیٰ اس انسان پہ بڑا خاص کرم کرتا ہے اور اس کی مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ جی بے شک۔ تو آج مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ کس ہستی کی آج بات کرنا چاہیں گے، اور میں تو آپ کی اچھائیوں کی بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن چلے آپ نے کسی اور ہستی کی بات کرنی ہے، ہم ان کی بات کر لیتے ہیں۔ نعت کا سفر ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جی آج بریلی کے شہر ہمیں لے کے جا رہا ہے انڈیا، اور وہ ہستی جن کے بارے میں یعنی ان کو اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے، امام عاشقاں، عظیم محدث، مفسر، محقق، مدرس، مجاہد اسلام، جنہوں نے 1000 سے زائد کتابوں کو لکھا اکراس دا بارڈر، ایسا بندہ کون ہے؟ اس ہستی کا نام ہے حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اوکے، اور یہ وہ ہستی ہے، میں نے ابھی بھی ان کو کہا تھا کہ اگر مجھے آپ وقت تھوڑا زیادہ دے دیں، چونکہ یہ وہ ہستی ہے جس کی یعنی ان کے لیے ایک اور رمضان چاہیے ہمیں بات کرنے کے لیے، ایسی ہستی ہیں یہ، اور جس نے نعت کے حوالے سے وہ کام کیا ہے کہ اپنی مثل آپ ہے یہ بات، اور بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی نعت صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں سنی اور پڑھی جاتی ہے، جہاں پہ اچھا میں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہے جہاں پہ صرف لوگ انگلش کو سمجھ رہے ہیں، لیکن جب احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آتی ہے، جب ان کی نعت کی بات آتی ہے، کچھ اشعار سنا دینا، پھر گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ وہ اب جب آپ یہ اس طرح کے نوٹ کو ٹچ کر دیتے تو زیادتی ہے کہ ہم نہ سنیں۔ ہاں سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی، سب سے بالا لا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ تو مجھے لگ رہا ہے آپ کو بھی آتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ لپ سنگ کر رہی ہیں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سبحان اللہ، غمزدوں کو
غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہوا لا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولیٰ لا ہمارا نبی سب سے بالا لا ہمارا نبی سب سے اولیٰ آلہ ہمارا نبی ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. کیا خوبصورت کلام پیش کیا میرے بہت ہی پیارے بھائی نے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ویورز بلکہ بریک میں مقدس بھائی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ ہر وقت مجھے ہنساتی رہتی ہو, تو میں نے بھی ان کو گھوم کے یہی بات کہی کہ مقدس بھائی ایکچولی تو رمضان المبارک سیلیبریشن کا مہینہ ہے, خوشی کا مہینہ ہے, تو آپس میں اگر بھائی بہن ایک دوسرے کو ہنسا لیتے ہیں, تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں, تو اس میں کیا خرابی ہے. آف کورس کووڈ-19 اتنی سٹریسز, اتنی پریشانیاں ہیں, پروگرام خوشی سے بھی تو ہو سکتا ہے, انلیس ایک ڈیفرنٹ قسم کا احترام والا پروگرام ہو جس میں ہمیں وہ کرنا ہے. لیکن آج کل تو خوشی کے دن ہے, عید بھی آنے والی ہے. ہاں بالکل بالکل, اس کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے, لیکن اس کو یہ بھی آن لائن عید ہوگی, سوشل ڈسٹینسنگ والی عید. ورنہ عید پہ کتنا ویورز مزہ آتا تھا, جپیاں, پیار, لاڈ آپس میں, 6 فٹ کے فاصلے پہ اس طرح کر کے عید مبارک کریں گے, ایسے والے فاصلے پہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے. اچھا چلیے اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ویسے میں جتنا بڑا اور سنجیدہ پروگرام لے کے آیا تھا, جو اتنے جو نا وہ اس کی وائلیشن ہو رہی ہے ابھی. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ سے میں آنر کہہ رہی ہوں کہ میں مقدس کاظمی کے ساتھ شدید سڑے ہوئے چہرے کو بنا کے بیٹھوں گی, اور خود مقدس کاظمی آپ کو آنر کہیں گے کہ میری بہن میرے سے ناراض ہے اور مجھ سے مسکرا کے بات نہیں کرتی ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. میں سیریس ہوتی ہوں تو کہتے ہیں سیریس کیوں ہو, مذاق کرتی ہوں تو کہتے ہیں مذاق کیوں کر رہی ہو. لیکن ہم اپنے جھگڑے کو انشاءاللہ اگلے بہت سالوں تک کنٹینیو کریں گے. لیکن اس کے باوجود میں ایک بات کہوں گا کہ میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ یہ پروگرام جو ہے ہم جس طرح یعنی ایک فیملی کی طرح, پوری فیملی کی طرح ہم رہ رہے ہوتے ہیں, اور ہماری گزر بھی اسی طرح کہ ہم سب بھائیوں کے ساتھ, جتنے کیمرہ مین ہیں, جتنے اپنا ماشاءاللہ ڈائریکٹر, پھر انڈائریکٹ جو ہیں, انڈائریکٹ ڈائریکٹرز بھی جو ہیں, تو یہ سارے سب کی جو نا خوشیاں ہم سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. تو کبھی بھی اس بات کو نہ سمجھیے گا کہ ہم کوئی غیر سنجیدہ, بہت سنجیدہ کام ہے لیکن خوشی سے کر رہے ہیں. یہ آپ نے ایک بہت اچھا جو لیکن دل سے خوشی سے دیکھیں. جب گھر والی فیملیز کو تو ویسے ہی نہیں ہم ٹائم دے پاتے اپنے اس کام کی وجہ سے, اور جو وہ والے ریلیٹیوز ہیں جن سے پہلے ہماری 2-3 دفعہ ہفتے میں ملاقات ہو جاتی تھی, اب تو مہینوں ہو گئے ان کا چہرہ دیکھے ہوئے, تو کم از کم اس والی فیملی کے ساتھ ہم ہنسی خوشی پازیٹیو انداز میں آگے بڑھتے ہیں. اچھا اب اپنے ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں. بہت بڑی ہستی کی بات ہو رہی ہے. اس ہستی کا ایک کمال یہ کہ 150 سال ہو گئے اس ہستی کو, یعنی اور ہم ان کے یعنی صرف پاکستان میں نہیں, ہندوستان میں نہیں, دنیا کے ہر کونے میں آپ کے مقلدین موجود ہیں. اور حضرت اقبال کا وہ جملہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ وقت کے حضرت امام ابو حنیفہ ہیں. یہ لفظ بہت بڑی بات تھی, اور دوسرے اس کی وجہ ہے کہ آپ نے فتاوی رضویہ اگر دیکھیے 33 جلدوں پہ لکھا, اور پہلا فتویٰ جو ہے 13 سال کی عمر میں دے رہے ہیں, 13 سال کی عمر میں, اور دے بھی رہے ہیں رضائیت کے اوپر. اور دیکھیں کہ اس ہستی کا جو
کمال یہ ہے کہ آج تک جو انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، اس کی تشریح کی، جسے کنز القرآن کہتے ہیں، کنز الایمان کے نام سے جو آپ نے ترجمہ اور تشریح کی ہے، آج تک آپ ہمارے چینلز پہ سب سے زیادہ انہی کا ترجمہ جو نا آپ کو نظر آئے گا، یعنی قرآن کی آیت پڑھی اور جو ترجمہ ہے وہ زیادہ تر انہی کا جو نا وہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور آپ کی ہستی میں ایک جو خاص بات تھی، آپ وقت کے ولی بھی تھے۔ وقت کے ولی کیسے کہ ایک دفعہ آپ کو ان دنوں میں ڈالی جو ہے نا وہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ ڈالی ہوتی تھی جس کو 4 لوگ یا 8 لوگ اٹھاتے تھے، جس میں ایک معزز بندے کو بیٹھتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہستی، اب دیکھیں میں ولایت کہاں سے اور میں نے کیوں کہا، میں اس کی دلیل رکھتا ہوں اس بات پہ۔ جیسے ہی تھوڑا سا چلے تو روک لیتے ہیں اس ڈالی کو، نیچے اتر کے کہتے ہیں یہ بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ وہ چاروں ہاتھ جوڑ کے اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو، کہا کہ سید، بہرحال جب آپ نے فورسلی یہ کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ میں سے سید کون ہے، اب یہ بھی جانتے تھے سید کون ہے، لیکن اسی کی زبانی سن رہے تھے، جن کو پتہ چل گیا کہ کوئی سید ہے جو مجھے اٹھائے ہوئے ہے۔ ایک آگے بڑھا اور کہتا ہے کہ مزدور سے مزدوری لیتے ہیں، ان کی ذاتیں نہیں پوچھتے۔ کیا بات ہے۔ بس یہ کہنا تھا، آپ کی عقیدت کا یہ عالم کہ آپ جھک کے اس کو ملتے اور کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ میں کہا جی معاف کر دیا، کہتے ایسے نہیں، اب تو بیٹھ اور میں جو ہے نا وہ اتنے قدم واپس جاؤں گا، میں بروز قیامت پاک تیری اماں پاک بی بی فاطمہ تو زہرا کو کیا شکل دکھاؤں گا۔ یہ جملے سادات کے ساتھ محبت، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے شروع سے سادات سے، کہ آپ نے ایک شعر بھی کہا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ آپ کا نام احمد رضا، آپ کے والد محترم جو ہے ان کا نام جو ہے وہ بھی، پھر آپ کے دادا کا نام کاظم رضا، پھر اسی طرح جو نا وہ ایک اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، اور آپ کے پردادا کا نام نکی تھا آپ کے پردادا۔ دیکھیں نا، اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے تمام مکاتب فکر کو ایک جگہ پہ آ کے اکٹھا کر دیا۔ اور میں اس تفصیل میں کاش کہ مجھے جانا پڑے، ایک لفظ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ خدا کی قسم یہ میرا ذاتی میرے جذبات ہیں کہ 18ویں صدی کے عظیم عاشق رسول امام احمد رضا خان بریلوی کو اگر ملینیم کا ملینیم پرسنالٹی اگر کہا جائے تو یہ کم نہ ہوگا، وہ اتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں جو مقالہ ان کی محبت میں لکھ کے لائے ہوں شاید میں کہہ سکتا، لیکن آپ نے تو سلام پیش کرنا ہے آج۔ سلام بھی اور اس کے ساتھ کلام بھی، اور میں بڑا مختصر جو ہے نا وہ کلام پیش کروں گا، چونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے ترنم میں پڑھنا تھا وہ میں اب جو ہے اس کو نثر میں پڑھوں گا۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور پھول پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ واہ۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ عاجزی کی انتہا دیکھیے، کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ اپنے بارے میں اس حد تک جو ہے وہ گئے کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اور وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برساتا نہیں دیکھ کر ابر کرم ہیں، اور پھر بدعاؤں پر بھی برسا دے برسانے والے، یعنی بدوں پہ بھی، یعنی اس طرح کی عاجزی۔ اور پھر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور پھر کہا
تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں. کیا بات. تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں ہیں منکر عجب کھا کے غرانے والے. یہ اس کی یقین کرے اگر شرح کی جائے تو بڑی باکمال جو ہے وہ اس میں آتے ہیں. پھر میں جلد کر رہا ہوں. ان کی میں بالکل مختصراً اور پھر میں چاہوں گا کہ سلام کا صرف ایک شعر پیش پڑھ کے آگے بڑھوں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل میں غنچے کھلا دیے. اور بہت مختصر افسوس کے وقت کم ہے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور پھر ایک ایسا میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے بعد میں ایک سلام کا صرف ایک آدھ شعر ختم کرنے جا رہا ہوں. اور یہ میں ناظرین سے کہہ رہا ہوں, میرا چیلنج ہے خدا کی قسم کہ یہ شعر آج تک نہ پڑھا گیا ہے اور نہ کسی, میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج تک یہ شعر کسی نے پڑھا نہیں ہے. میں اس کو کس طرح مجھے ملا یہ میں بیان اس لیے نہیں کر پا رہا کہ اس کے لیے ہی میں نے سوچا ہے کہ یہ میں جس طرح یہ مجھے شعر ملا ہے میں اس کو ایک کتاب کی شکل میں اس پورے 30 پروگراموں کو لاؤں گا اور اس میں یہ بتاؤں گا یہ شعر مجھے کہاں سے ملا. آپ انتظار کیجئے. خدا کی قسم بہت بڑا شعر, وہ یہ کہ لائلۃ القدر میں ایک عرش سے قرآن اترا اور پھر لائلۃ الاسراء میں ادھر حامل قرآن گیا. ہائے ہائے, کاش یہ سمجھ لینا. پھر کہہ رہا ہوں کہ لائلۃ القدر میں ایک عرش سے قرآن اترا اور لائلۃ الاسراء میں ادھر حامل قرآن گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام. مصطفیٰ جان رحمت. میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈیو میں لوگ موجود ہیں, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو قیامت تک کوئی ان اشعار کو, یہ تانگے پہ آپ نے ایک جگہ سفر کر رہے تھے اور مولانا لدھانوی صاحب کو کہا کہ آپ لکھتے جائیے اور میں پڑھتا جاتا ہوں, اور آج یہ امر ہے پروگرام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. چہرہ
मुस्तफ़ा असल कुरान है। चेहराए मुस्तफ़ा 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 असल कुरान है। आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हो गया है हमारे गुफ्तगू एंड ऑफ कोर्स अगेन कलाम का पोर्शन तो हमारा चलता ही रहता है प्रोग्राम का, लेकिन कलाम पेश करने के लिए ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद सलमान अकरम कादरी ने। अस्सलाम वालेकुम। हम कलाम की तरफ आएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे जो रिनाउंड स्कॉलर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अल्लामा महमूद मसूद कादरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन हमारे साथ अल्लामा सैयद हसन मेहदी नकवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब आपसे ही बात अभी शुरू करते हैं। मरीज़ की अयादत, आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के मुतालिक गुफ्तगू में दो तीन मुक़द्दमाती तमहीदी जुमले में अर्ज़ करूँगा। पहला जुमला ये है कि इस्लाम का ज़्यादातर हिस्सा उसका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद के साथ है। आप इस्लाम के अहकाम को देख लें, पढ़ के देखें, उसमें ज़्यादातर हिस्सा है हुकूकुल इबाद का ताल्लुक़ है। इस्लाम ने सबसे ज़्यादा हुकूकुल इबाद पर तवज्जो दी है। ये जो इयादत मरीज़ का मसला है, ये एक पहले जुमले में ये अर्ज़ करूँ कि ये है इंसानी मसला। ये किसी ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, एक इंसानी मसला है। बिल्कुल। लेकिन इस्लाम ने इसको कितनी अहमियत दी है उसकी पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि कुरान करीम ने मरीज़ के बारे में क्या अहमियत दी है उसमें आप गौर करें। अगर कि अल्लाह तबारक व तआला ने मरीज़ पर इतनी रहमत नाजिल फरमाई कि बहुत सारे अहकाम वाजिबा को मरीज़ से वक्ती तौर पे साकित कर दिया। मसलन फरमाया अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र पे हो तो आप अपने रोज़े को फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र, दूसरे अय्याम में इसको आप अंजाम दें। ये क्या है? ये मरीज़ पर अल्लाह की ख़ास नज़र इनायत है। फिर दूसरी जगह फरमाया अगर कोई शख्स मरीज़ है, वो वज़ू नहीं कर सकता नमाज के लिए, उसके लिए भी अल्लाह ने रिलीफ दिया कि वो फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन, पाकीज़ा मट्टी से वो तयम्मुम कर सकता है। तीसरी जगह पे जिहाद के मसले में भी मरीज़ पे जिहाद को साकित कर दिया। अब आप देखें, खालिक के कायनात इंसान की नफ्सियात के मुताबिक बात करता है। बिल्कुल। कि वो अगर मरीज़ है तो जाहिर है रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल है। उसे फरमाया कि ना रखो, इसको आप इस गिनती को पूरा करो किसी दूसरे अय्याम में, जब आप सेहतयाब हो जाओ तो फिर आप इसको रख सकते हैं। इसी तरीके से वज़ू का मसला, उसमें अगर वज़ू आपकी जिल्द के लिए आपके लिए मसले मसाइल हैं तो आप मट्टी से तयम्मुम कर सकते हैं। तीसरा मसला जिहाद का। अब इसी तीनों मिसालों को आप देख लें कि इस्लाम ने, खालिक कायनात ने कुरान में मरीज़ पर कितनी नज़र इनायत फरमाई है, कितनी रहमत फरमाई है। बिल्कुल। जी 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 अल्लामा साहब, आपका बहुत अच्छा टॉपिक है ये माशाल्लाह, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सिटी 42 को कि आपने इतना अच्छा टॉपिक जो है वो हमारे नाजरीन के लिए पेश किया है। बुनियादी तौर पर जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ नेचर। बिल्कुल। इस्लाम दीन फितरत है और फितरत की बात करता है। जब बंदा मरीज़ होता है तो मरीज़ होने के साथ साथ उसके जज्बात, उसके एहसासात वो बहुत कम हो जाते हैं। वो डिप्रेस्ड फील करता है, वो अपने आप को अकेला फील करता है,
وہ اپنے آپ کو مایوسی کے اندھیروں میں فیل کرتا ہے کہ شاید میرا کوئی حال پوچھنے نہیں آئے گا، میری طبیعت کے بارے میں کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر وقت، ہر موقع پر ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے، بے شک۔ ایوری ٹائم۔ مین از اے سوشل اینیمل۔ جی سوشل اینیمل ہے۔ تو انسان جس طرح سوچتا ہے اسلام بھی ویسے ہی سوچتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جیسے انسان سوچتا ہے ویسے ہی اسلام سوچتا ہے، اور ویسے ہی قرآن سوچتا ہے۔ اور آپ یہ بات تو سن کر حیران ہوں گی کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے ہی انسان۔ ایگزیکٹلی۔ دین کا جو موضوع ہے سبجیکٹ اور سبجیکٹ جو ہے، اسی طرح قرآن مجید کا آپ اگر مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں 70% جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، صرف 30% عبادات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ اسلام کتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ اور وہ عبادات بھی ہمارے رب کی ضرورت نہیں ہے، جی وہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھو، وائے آپ کو دوسرے کا حال احوال معلوم ہو۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا پیسہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ نہیں، کسی انسان پر خرچ کرتے ہیں۔ آپ حج ایک اجتماعی عبادت ہے، وہاں پر بھی آپ بین الاقوامی طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، ایک انٹرنیشنل گیدرنگ ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک انسان بیمار ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیسا تعلق رکھنا ہے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے علامہ صاحب۔ ایکچولی آپ کے پاس واپس آؤں گی سر، کیونکہ دیکھیں مریض کی عیادت کے بھی تو کچھ اصول ہوں گے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے۔ جیسے کہ مقدس بھائی اور میں جب بات کر رہے تھے تو جنرلی کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور دیکھا کہ کبھی کبھی کسی کی عیادت کرتے کرتے ہم اس کو آسانی کی جگہ اس کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ تو مریض کی عیادت کے کوئی تو اصول ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں کچھ تو ہمیں کچھ کیا ہمیشہ پوری کی پوری گائیڈنس ہمیں وہیں سے ملتی ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہمیں گائیڈ کریں۔ جی میں عرض کروں جی کہ پہلے میں نے عرض کیا نا کہ ایک معاشرتی مذہب ہے اسلام۔ سرور کائنات صلوات اللہ علیہ نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے حکم سے بھی دو جگہ ہیں۔ ایک جگہ پہ حضور نے حکم فرمائے ہیں، احکام دیے ہیں، دوسری جگہ پہ وہ عملی طور پر بھی یہ کام انجام دیا۔ تو میں یہاں پہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ عرض کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں امرنا رسول اللہ بعیادت المریض، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ عیادت کریں مریض کی، یہ ہے حکم رسول۔ لیکن عمل میں سیرت نبوی میں عملی طور پر بھی رسول اکرم نے مریض کی عیادت کر کے اس کے خد و خال بتائے ہیں۔ کیسے؟ مطلب کیا کریں؟ آداب عیادت میں 4-6 چیزیں ہیں جو زیادہ ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر مریض کے پاس آپ جاتے ہیں تو ایک ہدیہ آپ لے کے جائیں گے، تاکہ اس کی جو نفسیاتی پریشانی ہے، اس کے اوپر جو بیماری کا نفسیاتی دباؤ ہے، وہ ہدیے کے ذریعے سے تھوڑی سی اس کے اندر تھوڑی سی خوشی پیدا ہو۔ دوسری چیز جو اہم ہے، ہدیہ یعنی کہ رقم یا ہدیہ کوئی گفٹ یا کوئی کسی چیز اس کو آپ اس کے محبت کے اظہار کے لیے اس کے پاس آپ جاتے ہیں، پھول لے جائیں، کوئی ہمارے معاشرے میں جیسے کافی یہ رواج ہے کہ پھول لے کے جاتے ہیں، پھول لے کے جاتے ہیں، یا اگر ایسی کوئی بیماری نہیں ہے پھل لے جائیں کہ مطلب کھا پی سکتے ہیں، چاکلیٹ لے جائیں، کچھ ایسا جس کو ہم لاڈ بھی کہیں گے، لاڈ کا۔ لیکن وہاں بیٹھ کے خود کھانا نہیں شروع کر دینے، مریض کو ہی کھلانے ہیں۔ تھینک یو، بہت مہربانی یہ کہنا، کیونکہ اکثر لوگ چیزیں لے کے آتے ہیں اور پھر خود ہی بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چائے تو منگاؤ نا، آپ ہسپتال میں ہو، آپ نے ٹی پارٹی رکھ لیا۔ یہ میں کچھ مذاق اور بہت حد تک یہ بات سیریس کر رہی ہوں۔ جی بالکل، کیونکہ ہمارے یہاں وہاں بوجھ بن جاتے ہیں مریض کے پاس جا کر، آپ اس پر ایک بوجھ بن گئے۔ اور ہم تو ایک ایسے مذہب کو بلونگ کرتے ہیں جہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بن بلائے مہمان نہ بنو، جی جی، جبکہ مہمان نوازی پہ اتنی ہمیں گائیڈنس دی گئی ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ بن بلائے مہمان نہ بنو، اور ایک مریض کے ہاں بن بلائے مہمان بننا۔ جی علامہ صاحب، آداب عیادت میں سیرت نبی میں فرامین رسول اللہ میں جو چیزیں ماخوذ کی ہیں ہم نے اپنی کتب میں جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں، اس میں 4-6 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 تو ہدیہ لے کے جائیں گے تاکہ نفسیاتی طور پہ مریض کو ایک محبت کا اظہار ہو۔ دوسرا کہ
उससे जाके दुआ का कहें आप कि आप मेरे लिए दुआ करें। ये भी एक नफसियाती तासीर है इसकी, अगले को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आप। तीसरी चीज़ ये है कि आप उसके पास जब जाएं तो ज़्यादा देर उसके पास ना बैठें। उसकी यानी ये चीज़ें सीरत-उन-नबी में पाई जाती हैं, बाकायदा मना किया रसूलुल्लाह ने कि आप ज़्यादा देर ना बैठें, उससे परेशान ना करें। चौथी चीज़ जो अहम है कि उसे उम्मीद सेहत याबी दिलाई जाए कि आप इंशाअल्लाह को ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती अता फरमाएगा, चंद दिन की बात है, फिर आप मुआशरे में अपना किरदार अदा करेंगे। यानी उसकी सेहत याबी के लिए एक उम्मीद दिलाना, ये भी एक। और पांचवी छठी चीज़ ये है कि आप गुफ्तगू आपकी होनी चाहिए मोहब्बत आमेज़। वहाँ जाके उसके साथ कोई टेंशन की बात ना की जाए, कोई परेशानी की बात ना की जाए, और उसे दुआ का कहना, उसे मोहब्बत आमेज़ जुमले कहना, उसके लिए खाने के लिए हदिया लेके जाना, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, आदाब उसमें आदाब इयादत में आती हैं चीज़ें। अच्छा, हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। ऑफ कोर्स और भी आदाब आयादत हैं उनकी तरफ। तो इसमें फिर आई गेस ये वाली बात भी आ जाती है कि खुदा न खास्ता मतलब जिस इंसान के पास बैठे अगर उनको कोई जानलेवा बीमारी है तो बैठ के उन लोगों की कहानियाँ ना कोट करें जो उसी बीमारी से इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, क्योंकि अगला बंदा अगर इतनी सी भी उम्मीद में है कि शायद वो बच जाए तो आप उसके आखिरी 2, 4, 6 दिन 8 दिन जो हैं वो मज़ीद और अजियतनाक बना देते हैं। तो उस बंदे को और उसके जो ख्याल रखने वाले जो डायरेक्ट फैमिली है उनको अजियत ना दे। उस पर भी मैं बात करना चाहूँगी कि मरीज़ की आयादत जब करने आते हैं तो उसके रिश्तेदार जो करीबी जैसे कि भाई बहन माँ बाप इस तरह के जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनसे भी किस तरह हमें पेश आना चाहिए। जी भैया, कलाम सुनते सुनते ब्रेक की तरफ जाएंगे। मेरी औकात क्या है, कुछ भी नहीं, उनकी रहमत से काम चलता है। मेरी औकात क्या है, कुछ भी नहीं, उनकी रहमत से काम चलता है। ये फ़कत उनकी मेहरबानी है, ज़िंदगी का निज़ाम चलता है। उनके दर की कसम हकीकत है, जो गदा हैं दरे मुहम्मद के, उनका दुनिया में नाम चलता है। दर्द की धूप का उसे गम क्या, राह मुश्किल है पर नहीं परवाह। दर्द की धूप का उसे गम क्या, राह मुश्किल है पर नहीं परवाह। रहमते पंजतन के साए में, पंजतन का गुलाम चलता है। मेरी औकात क्या है, कुछ भी नहीं, उनकी रहमत से काम चलता है। ये फ़कत उन ब्रेक। अब हमें ज्वाइन किया है साजिदा मुनीर साहिबा ने, हमारी बहुत ही प्यारी सी गुड़िया। अब कलाम पेश करेंगी। बेटा क्या पेश करने जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुला है सभी के लिए बाब रहमत। सुभान अल्लाह। सल्ले अला
नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, खुला है सभी के। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। साजिदा बेटा बहुत ही मीठी आवाज़ है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वॉइस एंड अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। ओके अल्लामा साहब, आपके पास आते हमने वादा किया था ब्रेक से पहले कि मरीज़ की अयादत के जो उसूल हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ हमारे साथ शेयर करें, और जो लोग मरीज़ की एक्चुअली जो मतलब जो उनका ख्याल रखते हैं, जो केयर गिवर्स होते हैं, कुछ उनसे रिलेटेड भी हमें गाइड करें। सवाल आपकी नौइयत का बहुत ज़बरदस्त है, और ख़ास तौर पर जब हम पेशेंट की बात करते हैं, विजिटिंग अ पेशेंट, तो मरीज़ तो हर तरह का हो सकता है। कुछ मरीज़ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी बीमारी ज़ाहिरी हो, कुछ मरीज़ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी बीमारी पोशीदा हो। वो मर्द मरीज़ भी हो सकते हैं, वो ख़वातीन भी हो सकती हैं। तो आप तसव्वुर कीजिए कि जब एक मरीज़ को आप विज़िट करने जा रहे हैं, उसकी बीमार पुरसी करने जा रहे हैं, तो हमेशा आपको ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि आप किस किस्म के मरीज़ को देखने जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर ख़ातून मरीज़ है तो मर्द जा रहा है उसके पास, आपकी रिलेटिव ही है, आपकी रिश्तेदार ही है, लेकिन पता नहीं वो किस हालत में है।
اس کا لباس بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر خاتون ہے, ٹھیک ہے, اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے, تو آپ مرد بن کے اس کے پاس جا رہے ہیں, تو پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عیادت کرنے کے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے. آپ گھنٹوں بیٹھے رہیں وہاں پر, آپ براجمان رہیں, آپ انتظار کریں چائے کا کہ چائے بھی وہیں پینی ہے, مبارکباد بھی یہیں دینی ہے, مٹھائی بھی یہیں کھانی ہے, تو ہو سکتا ہے اس خاتون نے اپنے بچے کو فیڈ بھی کروانا ہو. بڑی ہی آپ نے علامہ صاحب ایک امپورٹنٹ بات کی جس کی طرف میں نے شروع میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. ویورز دیکھیں, لوگوں کا آنا, اپنا پیار دکھانا, اپنا لاڈ دکھانا بہت ہی پیاری بات ہے, لیکن سچویشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو چائے اور کھانے پینے اور مٹھائیوں کی ڈیمانڈ, اگلے اپنے گھر کو کی اس سچویشن کو سنبھالیں کہ آپ لوگوں کی مہمان نوازی کریں. دیکھیے آپ, حکومت بازار کھول رہی ہے نا, لیکن ایس او پیز کہ یہ ایس او پیز ہیں, ان کو دیکھو اور پھر جاؤ. کون فالو کر رہا ہے؟ جو بھی کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے, لیکن کچھ ایس او پیز تو ڈیزائن کر دیے گئے نا. اسی طرح آپ ایک پیشنٹ کے پاس جا رہے ہیں, ایک مریض کے پاس جا رہے ہیں, ایک تکلیف دہ شخص کے پاس جا رہے ہیں جس کو کوئی نہ کوئی مرض ہے, تکلیف ہے, بیماری ہے, تو آپ کو کچھ ایس او پیز سامنے رکھنے پڑیں گے. آپ کو اس کی مرض کو سامنے رکھنا پڑے گا. جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا, یہ اسلام کا حکم ہے کہ زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھیں. آپ زیادہ دیر کی بات کریں, ایک تو لوگ پورا اپنا خاندان لے کے آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی, یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ویورز ہسپتال میں چھوٹے بچوں کو لا کے ان کو ایکسپوز کرنا یا گھر کے بزرگوں کو لا کے ایکسپوز کرنا, دونوں کی قوت مدافعت زیرو کے حساب سے ہوتی ہے. دوسری بات, کھانسی, زکام, نزلہ, طبیعتیں خراب ہیں, کھانس رہے ہیں اور مریض کی عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ بیماری کے اوپر بیماری اگلے کو لگا دیں تو جی ایسے ہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام جو دین ہے نا, وہ دین فطرت ہے. ہم نے آج تک اسلام کے اصول فالو ہی نہیں کیے. اس میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جب کوئی مریض ہوتا ہے, تو مثال کے طور پر کرونا ہے, ایک مریض ہے, تو یہ جو کرنٹائن کیا جاتا ہے یا کرنٹینہ کیا جاتا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آج کسی نے اصول وضع کیا ہے. نہیں, آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد آیا, پتہ چلا کہ ایک شخص مریض ہے, اس کو بیماری ہے, وہ طاعون ہے یا اس کو کوئی اور بیماری ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ وفد آیا, آقا علیہ السلام نے اس ایک شخص کو جہاں وہ موجود تھا فرمایا, تم وہیں رک جاؤ, انی بایعتک, میں نے تمہارے ساتھ بیعت کر لی ہے, تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنی جگہ پر رہو, ٹھہرے رہو. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر مریض سے ملیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ ہمدردی جگائیں. آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا. اور پھر اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے, وہ یہ کہ عیادت صرف مسلمان کی نہیں ہے, عیادت غیر مسلم کی بھی ہے. ویری امپورٹنٹ. عیادت غیر مسلم, انسان ہونے کے ناطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر اجازت ہے تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی بچہ خدمت کرتا تھا. وہ کیا خدمت کرتا تھا؟ جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نالین مبارک اتارتے, وہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا, اپنے سر پر رکھتا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا. لیکن عجیب بات, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھگایا نہیں اپنی بارگاہ سے کہ نہیں جاؤ پہلے کلمہ پڑھ کے آؤ. آقا علیہ السلام کو خبر ملی کہ وہ بیمار ہو گیا ہے وہ بچہ. تو اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کرنے اس کے گھر تشریف لے گئے, اس کے گھر تشریف لے گئے, اس کے سرہانے والی سائڈ پر کھڑے ہو گئے. اور پھر یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات, یہ آداب میں سے ہے, یہ آقا علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے کہ مریض کے ماتھے پر ہاتھ رکھنا, اس کا ٹمپریچر چیک کرنا. یہ آقا علیہ السلام, اس سے اس کو اپنائیت کا احساس. میں روہی پہ تو اکراس پاکستان انٹرنیشنلی بھی دیکھا جا رہا ہے, تو میں نے کہا ایس او پیز ہیں, ایس او پیز ہیں, بالکل صحیح. ہر مریض کے پاس جانے کے ایس او پیز ہیں, آپ نے ملنا ہے اس کو. آپ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو, اب آپ جائیں شوکت خانم اور کہیں جا کے جی میں نے مریض سے ملنا ہے, کرونا کے مریضوں سے ملنا ہے, تو آپ کو کون ملنے دے گا؟
بلکہ جو کیمو تھراپی کے بھی علامہ صاحب آپ بھی پلیز ضرور ایڈ ان کریں مزید. اور دیکھیں ایک تو یہ والی بات کر رہے ہیں, دیکھیں اگر آپ جائیں گے فار ایگزامپل کسی کینسر پیشنٹ کے پاس, شوکت خانم کی بات کرتے ہیں, تو آپ وہاں پہ جا کے پیشنٹس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, وہ آپ کو گلے لگ کے بھی ملنے نہیں دیتے. کیوں؟ ان کی قوت مدافعت کمزور ہے. کیا پتہ آپ کسی بیماری کے کیریئر ہوں اور خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ لگانے سے جہاں پہ عادت کرنی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا ماتھے پہ ہاتھ رکھنا ہے, پیار کرنا ہے, لیکن پہلے پتہ کر لیں جیسے کہ آپ نے ہی کہا کہ وہ کیا پرابلم ہے جس میں وہ مبتلا ہیں اور آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے SOPs کے مطابق. اچھا, پیشنٹ کی عیادت اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن ان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں, جیسے کہ بچہ بیمار ہے تو اس کی ماں ہے, اس کا باپ ہے, اس کے ریلیٹیوز ہیں, اولڈر ایج میں کوئی ہے تو اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا رد عمل ہونا چاہیے جب آپ مریض کی عادت کے لیے آتے ہیں؟ جی میں عرض کروں جی کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اسلام ہے ایک انسانی اصولوں پر مبنی دین ہے ایک. جی. اس میں اب اگر یہ جو عیادت مریض کا مسئلہ ہے یہ انسانی مسئلہ ہے. انسانی مسئلے سے مراد یہ ہے کہ لازمی نہیں آپ غیر اسلامی معاشرے میں چلے جائیں, وہاں بھی آپ کو اسی طریقے سے اصول ملیں گے. ابھی قبلہ نے بات کی نا SOPs کی, تو میں عرض کروں گا کہ SOPs آپ کہاں سے لیں؟ قرآن سے لیں اور سیرت النبی سے لیں, احکام نبی سے لیں. اگر آپ پوری سیرت النبی کو نکالیں, دیکھیں, پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے مثلا قرآن نے مریض کو کتنی اہمیت دی ہے. میں نے آیات عرض کی آپ کے سامنے کہ کبھی روزے کو وہ قضا کر دیتے ہیں, کبھی وضو کی جگہ وہ کہتے ہیں تیمم کرو. یہ اتنا انسانی مسئلہ اتنا بڑا ہے. تو آپ نے جو ابھی فرمایا کہ مریض کے ساتھ جو لوگ ہیں اس سے جو خونی رشتہ رکھتے ہیں, تو ظاہر ہے جی خونی رشتے کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے. ابھی میں یہاں پہ اگر بریکٹ میں یہ عرض کر دوں کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں کسی جگہ پہ یہ نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد سے محبت کرو, لیکن اولاد سے کہا کہ والدین کے احترام کرو. کیوں؟ اولاد سے محبت ہوتا ہے فطری معاملہ. جی. فطری معاملات کو قرآن ڈسکس نہیں کرتا. مثلا میں مثال دے دوں ذرا بات واضح ہو جائے کہ قرآن میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ ایمان والو تمہیں پیاس لگے تو پانی پی لو. کیوں؟ پیاسا فطری طور پر پانی کی طرف جاتا ہے, اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے اس کی فطرت میں شامل ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ نہیں لکھا ہوا کہیں قرآن میں کہ ایمان والو تمہیں بھوک لگے تو کھانا کھا لو. کھانا کھانا بھوکے کے لیے بھی فطری معاملہ ہے. قرآن نے لیکن کھانا کھانے کے آداب ضرور جی بتائے وہ ہے, حلال کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ, سب کچھ ہے, لیکن بھوک لگے اور کھانا کھاؤ اس کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ فطری معاملہ ہے. اسی طریقے سے کسی ماں کا بچہ بیمار ہے, کسی باپ کا بیٹا بیمار ہے, اس کا خونی رشتہ جتنا قریبی ہے اس کے احکام بھی ویسے ہی قرآن مجید فطرت کے مطابق دیتا ہے. ایک ماں اپنے بچے بیمار بچے کینسر کے مریض بچے کے پاس ہو تو اسلام آپ کو ایک قانون دے گا. آپ کے چہرے سے, آپ کی گفتگو سے, آپ کے انداز بیان سے, آپ کے انٹری اور آنے جانے سے ماں کے جذبات پر تاثیر اور وہ ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کے دل کو نقصان پہنچے. یہ قانون کلی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے میں اس قرآن کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا عزیز ترین کو ماں کے لیے بیٹا ہے, باپ کے لیے بیٹا ہے, یا بیوی کے لیے شوہر بیمار ہے, تو آپ اس کے خونی رشتے کے مطابق اس کے ساتھ وہی انجام دیں گے کام, تاکہ اس کی ذہنی اور نفسیاتی طور پہ اس کی حفاظت ہو. آپ نے بڑی پیاری بات کہی علامہ صاحب, اور ہم لوگ نا اکثر اپنی طرف سے آ کے کسی کی عادت کر رہے ہوتے ہیں. اب میں نے دیکھا ہے کہ پھپھی آئے گی, ویسے میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, بلا وجہ پھپھیوں کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے, لیکن کہنے کی مطلب ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے محمد عدیل مدنی نے. السلام علیکم بھیا. اور ڈف پہ ہمیں جوائن کیا ہے محمد عمر نے. السلام علیکم بھائی. اوکے, ہم آپ کی طرف آئیں گے کلام کی طرف, لیکن علامہ صاحب ویری سوری, بریک میں جانا تھا, اذان کی بریک تھی, تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں جو ائمہ معصومین نے اس کو روایت کیا ہے, اس میں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ مریض کی عیادت کو دوسرے اعمال پر بعض مقامات پہ ترجیح دی گئی ہے.
मसलन एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स हज पे जाता है, रास्ते में बीमार हो जाता है। उसका जो साथी है वो उसे अपने कमरे में या उस जगह पे छोड़ के हुजरे में मस्जिद चला जाता है नमाज के लिए। उसने शिकायत की इमाम से, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से आके कि मौला ये शख्स इस तरह, मैं बहुत शदीद मरीज़ था, ये मुझे छोड़ के उस वक्त मस्जिद में चला गया। तो इमाम ने फरमाया कि तू अगर घर में नमाज़ पढ़ लेता लेकिन इसके पास रहता तो ये तेरे मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल था। सुभान यानी अब आप देखें कि ये कहने का मतलब क्या है कि इमाम ने हमें इसकी फजीलत बताई है कि मरीज़ की इयादत, उसको सहारा देना इतना ज़रूरी है कि आप वही घर में नमाज पढ़ लें, मस्जिद में आप जाके नमाज ना पढ़ें, वो घर में रहना अफजल है। ये चीज़ मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, ये कि बड़ा फजीलत है इतनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्यूअर्स। हम लोग इसमें मैं जी ऐड करना चाहूँगा, हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जहाँ वो माँ की खिदमत में थे, वहाँ उनकी माँ मरीज़ा भी थी। और इससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की सहाबियत का शरफ, यानी अगर जाकर आका अलैहिस्सलाम की ईमान के साथ ज़ियारत फरमाते तो ज़ियारत करने के बाद वो सहाबी बनते, लेकिन चूँकि माँ बीमार थी, माँ मरीज़ा थी, उसकी अयादत में, उसकी खिदमत में रहे तो उस शर्फ को हासिल न कर सके। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सैयदना उमर फ़ारूक को और सैयदना अली शेर खुदा को कि तुम मिलोगे जाकर उवैस से, और उस उवैस से जाकर कहना कि ए उवैस मेरी उम्मत के लिए दुआ करना, मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करना। यानी फिर मकाम और मर्तबा ये मिला। तो जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया कि इबादत पर भी तरजीह दी है, मरीज़ की अयादत को इबादत पर तरजीह दी है, और हकीकत में ये कि इबादत ही है कि सैयदना उवैस करनी जैसे सहाबी वो अपनी मरीज़ा माँ की अयादत और तीमारदारी में लगे रहे और उन्होंने हुजूर की सहाबियत का शर्फ जो है वो हासिल नहीं किया। व्यूअर्स, प्रायोरिटीज़ की बात होती है और अपने माइंड को क्लियर रखने की बात है। हाँ, अल्लाह ताला की सारी मखलूक में से एक ही मखलूक ऐसी है जिसको हम अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, जिसको रब ताला ने फ्री विल दी है। आपके पास चॉइस करने का ऑप्शन है, अब आप किस डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है और एक बहुत बड़ी कर्स भी। कर्स इस लिहाज से कि आपको चूज़ करना, गलत डायरेक्शन में निकल गए तो प्रॉब्लम, सही डायरेक्शन में निकल गए और ज़्यादातर सही डायरेक्शन मुश्किल होती है, लेकिन फिर उसके ऐसे ऐसे आपको फ़ायदे मिलते हैं और ऐसी ऐसी नेमतें उसके रिटर्न में आपको मिलती हैं कि वो टफ़ जर्नी वर्थ इट होती है। अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ सेगमेंट्स पहले एक बात कही थी कि कुछ बीमारियां ज़ाहिरी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो ज़ाहिरी नहीं होती। अब नफ्सियाती बीमारियां जो होती हैं, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, या जिनको हम नफ्सियाती प्रॉब्लम्स कहते हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, कोई इंसान बाइपोलर हो, अब ज़ाहिरी तौर पे दिखने में इंसान बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो इतना डिप्रेस्ड है कि उसका दिल चाहता है कि वो अपनी जान ले लें, और बहुत से ऐसे लोग सुसाइड अटैम्प्ट भी करते हैं। लोगों का उनकी तरफ रवैया बहुत नेगेटिव होता है। तो कुछ इससे रिलेटेड बताएंगे, अब ऐसे लोगों की अयादत कैसे करें? अब वो अस्पताल में नहीं है, बीमार नहीं पड़े हुए, बिस्तरे में नहीं पड़े हुए, क्या करें? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने रेज़ किया है, और मेरा ये ख़्याल है कि हमारे मुआशरे में जिस तरह के हालात हैं, माली हालात हैं, मुआशी हालात हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, लोग ज़ाहिर से तो ठीक लगते हैं लेकिन अंदर से बीमार हैं, बातिनन बीमार हैं, साइकोलॉजिकल भी बीमार हैं, और फिर इसी तरह वो अखलाकी तौर पर भी बीमार हैं, रूहानी तौर पर बीमार हैं, मेंटली सिक हैं, स्पिरिचुअली सिक हैं। तो ऐसे लोगों की अयादत नहीं होगी, ऐसे लोगों की काउंसलिंग होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, हम में से हर कोई उनके लिए काउंसलिंग का एक ऐसा एहतमाम करे, उनके साथ एक ऐसा रवैया रखे कि आहिस्ता आहिस्ता उनका ये डिसऑर्डर ठीक हो। मिसाल के तौर पर लेकिन अलामा साहब, मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि स्कॉलर्स के पास जब ऐसे नफ्सियाती मरीज़ लेके जाते हैं ना, स्कॉलर्स के पास नहीं, जनरली मस्जिद में ले गए, इमाम के पास ले गए, तो वो आगे से डांट के कहते हैं इसे को 5 वक्त नमाज पढ़े, ये ठीक हो जाएगा। जिस बंदे से बिस्तरे से नहीं निकला जा रहा, जिसका जहन नहीं सीधा हो रहा, वो नमाज की तरफ कैसे आएगा? लेकिन गाइड करने वाले भी अब हमारे इमाम, सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ा सा अगर
जो हमारे इस तरह के लोग भी देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस? इसमें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ तक आपने उलमा कहा तो मैं उनको उलमा नहीं कहता, सो कॉल्ड उलमा जिन्हें आप कह सकती हैं। सही। तो ये बुनियादी तौर पर ऐसे लोग हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बुनियादी तौर पर उनकी तालीम नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, तो वो फिर इस तरह की हरकतें कर बैठते हैं बेचारे। इल्ला माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे उलमा भी हैं जो काउंसलिंग करते हैं, बाकायदा मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर हमारे मुआशरे में लोगों की तरबियत नहीं हो सकी। आप तसव्वुर कीजिए कि जिस तरह हमारे मुआशरे में छोटे छोटे मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ दाव पर हैं, ये किन लोगों का काम है? किन लोगों का काम है? मेंटली सिक लोगों का काम है। हमारे मुआशरे में ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज नहीं है, ये किन लोगों का काम है? मेंटली सिक लोगों का काम है, बीमार लोगों का काम है। किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में मासूम बच्चों की इज़्ज़तों के साथ खेला जाता है, तो ये किन लोगों का काम है? उन नाम नेहाद मजहबी लोगों का काम है जो मेंटली सिक होते हैं, ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं। तो हमें ज़रूरत है हमें कि आज हम अपने मुआशरे में तरबियत करें लोगों की, अपने मुआशरे में लोगों को काउंसलिंग करें, उन लोगों को समझाएं कि किस तरह आपने इन लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना है। वो बंदा आपके घर में भी हो सकता है, वो बच्चा आपके घर में भी हो सकता है, आपकी हमसायगी में भी हो सकता है, आपके स्कूल में भी हो सकता है, आपके मुआशरे में भी हो सकता है। आपने उसके साथ कैसे ट्रीट करना है। वो अखलाकी तौर पर भी बीमार हो सकता है, वो रूहानी तौर पर भी बीमार हो सकता है। गुनाहों में लथपथ शख्स रूहानी तौर पर बीमार है। लेकिन ऐसे लोगों को हम लोग क्या करते हैं कि वेट करते हैं कि वो कोई बहुत बड़ा क्राइम कमिट करें, उनको हम जेल में सुट दें और फिर हैंग्ड अंटिल डेड। मसला ये है कि आपने फिर सोसाइटी के बिगाड़ को ठीक नहीं किया, आपने एक प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर दिया। हमारा फ़र्ज़ है इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एटलीस्ट एक इंसान को पूरी अपॉर्चुनिटी दे कि वो सही रास्ते पे चले। हम इधर ब्रेक की तरफ जाएंगे, अपनी आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे और फिर कलाम से प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने तो सोचा था कि मरीज़ की आदत एक बहुत छोटा सा टॉपिक होगा, थोड़ी सी देर गुफ्तगू होगी और कलाम बहुत सा सुनेंगे, लेकिन एक्चुअली हमारे स्कॉलर्स ने जिस तरह हमें गाइड किया, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो लिटरली 1.5 मिनट है और हमने कलाम की तरफ भी जाना है, तो गुफ्तगू को कैसे क्लोज़ करेंगे आप? जी मैं अर्ज़ करूँगा कि जी नफ्सियाती मरीज़ की बात आपने अभी की, तो आप इसको इस तरीके से क्लोज़ करें। इस्लाम नफ्सियाती इंसानी मज़हब है, इस्लाम ने कवानीन दिए हैं, एसओपीज़ दिए हैं मरीज़ की आदत के लिए। अच्छा, ये जो बात आपने की ना कि नफ्सियाती मरीज़ों का क्या हल है, उसका भी हल मौजूद है। उसके लिए सरवर कायनात के कलाम में ये चीज़ मौजूद है कि अगर आप किसी नफ्सियाती मरीज़ के पास जाते हैं, 2 सिफ़ात आप में होनी चाहिए। नंबर 1, सब्र और तहम्मुल की ताकत आप में होनी चाहिए। क्या बात है। नंबर और बुर्दबारी आप में होनी चाहिए। ज़बान के मुस्बत इस्तेमाल की ताकत आप में होनी चाहिए। यानी आप एक नफ्सियाती आदमी के पास जाते हैं, तीनों उसूलों को आप सामने रख लें, तहम्मुल, सब्र तहम्मुल, बुर्दबारी और ज़बान का मुस्बत इस्तेमाल। जब आप किसी ये 3 चीज़ें हैं जो कलाम रसूलुल्लाह में मौजूद हैं, इसको आप खोलें इन चीज़ों को, तो आपको नफ्सियाती मरीज़ के साथ मिलने का जो तरीक़ाकार है ना, इन तीनों बुनियादों में मिल जाएगा। वंडरफुल, थैंक यू सो मच अलामा साहब जी। मैं दुआ भी बता दीजिएगा, कोई कलाम जो पढ़ना चाहिए जब कोई बीमार हो। बिल्कुल, आप मरीज़ को जो है, जब मरीज़ से मिलें आप, तो 2 चीज़ें उसके साथ। एक तो काउंसलिंग, उसको बताएं कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम के वो अल्फाज आपने फरमाया, ला बास तहूर इंशाअल्लाह। आपने फरमाया परेशान नहीं होना, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, मामलात ठीक हो जाएंगे। सही। फिर उसके बाद जो दुआ है वो अस्अल्लाह अल अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, कि अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें शिफा दे। उसको शिफा की उम्मीद दिलाना, उसके लिए बेहतरी की दुआ करना, उसको कहना कि अल्लाह पाक तुम्हें सेहत देगा, एक उम्मीद दिलाना, उसके दिल में एक उम्मीद जगाना ज़िंदगी की, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि मेंटली सिक लोगों के साथ काउंसलिंग का जो अमल है वो जारी रखें। उनको बताएं कि नहीं, आप ठीक हो सकते हैं, आप बेहतर हो सकते हैं। उनकी साइको जो प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत बड़े कल्प्रिट बन जाएं, मुजरिम बन जाएं कल। नहीं, उनके साथ काउंसलिंग करें, उनको समझाएं, जिस्मानी तौर पर भी सेहत दें
اور روحانی طور پر بھی لوگوں کو اور اخلاقی طور پر بھی لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جی علامہ صاحب آپ نے جی میں دو دعائیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک تو قرآن کی آیت ہے، جو شخص اس کا ورد کرتا ہے نا وہ پانی پہ کرے اس کو پلائے، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کون ہے جو ایک درد میں مبتلا انسان کی آواز کو سنتا ہے۔ دوسرا دعائے کمیل میں امیر کائنات کا جملہ ہے آخر میں، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا۔ اس کو اگر 1000 مرتبہ یا اس طرح پڑھ کے پانی میں اس کو ڈالا جائے، یہ دو الفاظ، ایک کلام امیر ہے ایک کلام الہی ہے، یہ انسان کے لیے کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، تھینک یو سو مچ۔ اور ہم اپنے پروگرام کو کلوز کریں گے محمد عدیل مدنی کو سنتے ہوئے اور ڈف پہ محمد عمر کو۔